یہ کتابیں آپ ہیں، آپ کی ہیں شیخ صاحب۔ ایسے شخص کو اس کا فرار میں نے ثابت کیا، عورتوں کو مارتا ہے، کہتا ہے وہ بادشاہ ہے، وقت ہے، چور کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ بھائی اگر ان کی اخلاقیات اللہ نہ ہوتے، باقی وہ فلاں کو مارتے تھے، فلاں کو مارتے تھے، سزا بھائی وہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، ان کے حاکم وقت تھے، ان کی ذمہ داریاں تھی۔ حاکم اگر چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، جانی زنا کرے اسے سزا نہیں حاکم وقت دے گا، کوئی جرم کرے، میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے یہ کیا تھا، وہ تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ مکے میں ایک مسلمان عورت کو مارتا تھا، وہ بادشاہ وقت تھا۔ ام رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں عورتوں کو مارنا شروع کیا رسول سے اجازت لیے بغیر، وہ بادشاہ وقت تھا، ٹھیک ہے نا۔ ام میمونہ کے گھر پہ حملہ کیا، وہاں پہ عورتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی بہادر انسان کی نشانی ہے؟ یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر، آپ کی کتاب ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 251 میں کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب ونحن الغلمان نلعب في المسجد فضربنا بالملفقة فخرجنا من المسجد۔ ہم چھوٹے تھے، مسجد میں تھے، عمر نے ہمیں گھر سے مسجد سے مار کے نکال دیا، کوڑے سے۔ بچوں کو مارنا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ملاحظہ کریں کتاب مصنف فی الاحادیث والآثار جزء 10، یہاں پر عمر کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک دن اپنے بال بنائے اور خوبصورت سے کپڑے پہنے، فضربه عمر بالدرة حتى ابكى، اپنے بیٹے کو مارا ہے کہ تو نے خوبصورت لباس کیوں پہنا، بال کیوں اچھے کیے۔ حفصہ نے کہا لم یکن فاحشا لما ضربتا، ابا جی کیوں مارتے ہیں، اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کہتا ہے اس لیے مارا کہ وہ جو ہے اس کو اپنے کپڑے پسند آ گئے تھے جی، عجبت ہو نفس فاحببت ان اصغر، اس لیے میں نے تحقیر کیا۔ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ اخلاق کی بات ہو رہی ہے بھائی شیخ صاحب، یہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص جو ہمیشہ اس کا کام ہی ہے جنگوں سے بھاگنا، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، اچھا اور نوکروں کو مارنا۔ یہ ملاحظہ کریں کہ اس نے آپ کی اماں جی عائشہ کو تک کو معاف نہیں کیا۔ یہ المصنف ہے جزء ثانی، ملاحظہ کریں، بلکہ میں کتاب طبقات سے دکھاؤں، یہ طبقات کبریٰ ہے جزء ثالث۔ شیخ صاحب آپ نے اس اشکال سے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ یا ایسا نکاح نہیں ہو سکتا ایسے شخص کے ساتھ، نہیں ہو سکتا ایسے شخص کے ساتھ، کہتے ہیں فضائل ثابت ہو جائے، کہا یہ فضائل ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تو میں نے ایک نقطے پہ ہاتھ رکھیا نا، اخلاق پر، ملاحظہ کریں۔ یہ سعید ابن مسیب سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ جب ابو بکر کی وفات ہوئی اقامت علیہ عائشہ النوح، عائشہ نے اپنے والد کے وفات، ابو بکر صاحب کے وفات کے لیے اس نے گریہ کا اقامہ کیا عورتوں کو۔ فبلغ عمر کو خبر فجاء نهاهن على النوح على ابي بکر، کا عمر آیا، کہتا ہے ابو بکر پہ نہیں رو سکتے جی، منع۔ فابین ان ينتهين، عورتوں نے کہا کہ جی ابو بکر کی وفات ہوئی، ہم روئیں گے۔ فقال لهشام ابن ولید اخرج الی ابنة ابی قحافہ، اس نے کہا ابو قحافہ کی بیٹی کو نکالو یہاں سے۔ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے؟ عائشہ ہی ہے نا، عائشہ بنت ابی بکر بنت ابی قحافہ، جد سے نسبت دینا۔ فعلاها بالدرہ، اس کو خوب مارا ہے۔ اب بھائی ہم اگر عائشہ کا نام غلطی سے لے لیں تو آپ کہتے ہیں یہ کافر ہو گئی، اب ام المومنین، اس نے مارا بھی، گھر پہ حملہ بھی کیا، مارا بھی ہے۔ اے بھائی فعلاها بالدرہ ضربات، کئی مارا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ فتفرق النواحی حين سمعنا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ام فروہ کو مارا ہے، ام فروہ بھی تو عائشہ کی پھوپھی ہے نا، اس پہ حملہ کیا۔ اچھا تو اس میں سب عورتوں کو وہاں پہ مارنا چاہیے، اس کے حدیث کی ہے کہ میں نے اس پہ تقریر بھی کیا۔ اچھا یہ ایسے شخص کو جس کی والد وفات ہوئی، جس کے بھائی وفات، اس کو مارنا شروع کر، اس کو آپ اپنا رشتہ دے سکتے ہیں؟ ملاحظہ کریں مزید، اس شخص کے اخلاق، آپ نے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنی عورتوں سب کے سامنے اپنی بیوی کو مارتا تھا یہ شخص، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق نہیں ہے تو رشتہ نہ دو۔ یہ بھائی یہ شخص مسکرا رہا ہے، کوئی اس کو سمجھا دے، تم ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے بھائی؟ تم خود مولوی صاحب دیکھو، یہ سنن ابن ماجہ ہے، ملاحظہ کرو، حدیث نمبر 1986۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں ضفت عمر لیلہ، میں نے ایک رات عمر بن خطاب کو مہمان کیا اپنے گھر۔ فلما كان في جوف الليل قام الى امراته يضربها، آدھی رات کو اٹھ کے اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کبھی ایسا سنا ہے؟
کہ بھی مہمان بنے ہوں کسی دوسرے کے گھر، اپنی بیوی کو رات کے نصف میں آدھی رات مارنا، پٹائی شروع کر دو. فحجزت بینہم، میں گیا، میں نے اس کی بیوی کو اس سے چھڑایا. پھر جب وہ بستر میں آیا کہتا ہے یا اشعث، میں تمہیں حدیث نقل کرتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته. اسی لیے یہ لوگ تو عورتوں کو زیادہ مارتے ہیں نا. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو جتنی مرضی مارو، حساب کتاب نہیں ہے، جتنی مرضی مارنا ہے مارو جی عورتوں کو، بیوی کو. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء رابع، یہ حدیث کو نقل کرتا ہے. ذہبی بھی کہتا ہے صحیح ہے اور حاکم بھی کہتا ہے صحیح ہے کہ اس نے یہ مارتا تھا اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے. اچھا، صحابہ کو مارتا تھا نماز کی حالت میں. یہ اخلاق ہے بھائی، اور یہ اخلاق ہے، یہ ایمان ہے. یہ کوئی ہم صحابہ کو نام غلط لے لیں، یہ کہتے ہیں بھائی یہ کافر ہو گیا، صحابہ کا گستاخ ہے. یہ اتحاف الخیرۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ، ملاحظہ کریں. وعن وبرہ رواہ الحادث وابو یعلا بسنات رجال ثقات. وبرہ کہتے ہیں کہ رأى عمر تمیم الداری یصلی بعد العصر فضربہ بالدرہ. وہ دیکھ رہا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیا کوڑے کے ساتھ. تمیم صحابی ہے. کہا یا عمر لما تضربنی علی صلاۃ صلیتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تم مجھے کیوں مارتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور رسول کے یہ خلیفہ وقت کا یہی کام ہے شیخ صاحب کہ اگر ایک صحابی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے تو اس کو مارنا شروع کر دے. المسند لأحمد جزء 13 صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 16993 973 عن زید بن خالد الجہنی انه رآه عمر بن الخطاب وهو خلیفہ رکع بعد العصر رکعتين فمشى عليه فضرب بالدرة وهو يصلي. زید بن خالد الجہنی جو ایک صحابی ہے کہتا ہے مجھے عمر نے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نماز کی حالت میں مجھے مارا ہے اس نے. میں نے کہا فواللہ لا عدہما ابدا بعد ان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما. اس نے کہا یہ تو سنت رسول ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں تو کبھی نہیں تو جتنا مرضی مجھے مار دے، میں نہیں چھوڑوں گا. اور بھائی یہ ہے کفار سے بھاگنا، مسلمانوں بیچاروں بوڑھے بوڑھے افراد کو پکڑ کے مارنا، عورتوں کو مارنا، بچوں کو. یہ اخلاق ہے بھائی. اچھا مزید تماشے دیکھیں. یہ کتاب ہے المبسوط للسرخسی. یہاں پر ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے، دونوں کو مارا. کہتا ہے تو کیوں ادھر نماز پڑھ رہا ہے؟ دوسرے کو اس لیے مارا ہے کہ تو کیوں اس شخص کو اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ اس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. اور یہ شریعت کا احکام ہے. یہ بات یہ ہے میرے شیخ صاحب کہ بد اخلاق آدمی کو رشتہ کوئی نہیں دیتا بھائی. ٹھیک ہے نا. اس شخص کا اخلاق نہیں تھا، لذا یہ نکاح حرام تھا، حرام تھا، حرام تھا. اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟